اورنگی ٹاؤن، کراچی کا وہ علاقہ جہاں آج خوف، غصہ اور بے بسی ایک ساتھ بھڑک اٹھے۔ دن کی روشنی میں ہونے والے ایک لرزہ خیز قتل نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ عینی شاہدین کے مطابق چند ڈاکو جو مسلسل کئی روز سے علاقے میں وارداتیں کر رہے تھے، آج پھر ایک شہری کو لوٹنے آئے، مگر اس بار مزاحمت ہوئی، گولی چل گئی اور ایک بے گناہ انسان کی جان چلی گئی۔ اس قتل نے ہجوم کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ کہتے ہیں جب قانون وقت پر موجود نہ ہو تو جذبات فیصلے کر دیتے ہیں، اور یہی ہوا۔ سیکنڈوں میں لوگ جمع ہوئے، غم اور غصے میں بجھے ہوئے، اور اس ہجوم نے ڈاکوؤں کو پکڑ کر وہ فیصلہ کر ڈالا جس نے پورے شہر کو ہلا دیا۔ سرعام تشدد، سرعام آگ، اور ایک ایسا منظر جو اب سوال بن کر ریاست کے دروازے پر کھڑا ہے۔ یہ سب ہوتے ہوئے قانون کہاں تھا؟ پولیس کیوں نہ پہنچی؟ کیا لوگوں نے یہ قدم بے بسی میں اٹھایا، یا ریاستی اداروں کی ناکامی نے انہیں خود فیصلہ کرنے پر مجبور کیا؟ سرکار جواب دو۔ آج پوچھتا ہے کہ کراچی کے سب سے بڑے میٹروپولیٹن شہر میں عوام اپنی سیکیورٹی کے لیے کب تک خود سے فیصلے کرتی رہے گی، اور وہ بھی ایسے فیصلے جنہوں نے ہمارے معاشرتی نظام کو خطرناک موڑ پر لا کر رکھ دیا۔ ایک طرف ڈاکو، دوسری طرف مشتعل عوام، اور درمیان میں کہیں گم ہو جانے والا قانون۔ آج اورنگی ٹاؤن چیخ چیخ کر ایک ہی سوال پوچھ رہا ہے، ریاست سو رہی ہے یا اسے جگانے کے لیے اب ہر گلی میں آگ لگانی پڑے گی؟ سرکار جواب دو، یہ شہر آپ سے جواب مانگ رہا ہے۔ کراچی میں ڈاکوؤں کا راج ہے اور آئے دن قتل و غارت کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں عوام ڈاکوؤں کو پکڑ کے جلاتی بھی ہے، قتل بھی کرتی ہے۔ کیا یہ عمل عوام کے لیے جائز ہے؟ کیونکہ انتظامیہ سے یہ ڈاکو کنٹرول نہیں ہو رہے۔ ہم تو لوگوں کو روکتے ہیں کہ قانون اپنے ہاتھ میں مت لو، ڈاکوؤں کو خود قتل نہ کرو، لیکن عوام کہتی ہے کہ ہم خود قتل نہ کریں تو کیا قانون کے حوالے کر دیں ہم اس کو، تاکہ وہ اس کو دوبارہ سے پھر ڈکیتیاں کرنے کا موقع فراہم کرے۔ وہ یہ قتل و غارت کون روکے گا جو ملک میں ہو رہا ہے؟ تو ہمارے منع کرنے کے باوجود لوگ جلاتے بھی ہیں، اور جلانے میں بھی لوگوں کے پاس یہ عذر ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو آئی، اس میں ڈاکو جل رہا ہے آگ میں، بڑا ترس آ رہا تھا کہ یار کم از کم جلاتے تو نہیں نا آپ اس کو۔ لیکن ڈاکو نے جس بندے کو قتل کیا ہوا تھا نا، اس کی بھی واٹس ایپ پہ ویڈیو گھوم رہی تھی، وہ وہیں تڑپ رہا ہے بیچارہ، اس کے سر میں بھی گولی لگی، اس کے جبڑے میں بھی گولی لگی، اور تڑپ رہا ہے۔ خدا کی قسم اس تڑپتی ہوئی لاش کو دیکھ کر دل میں جو رحم کا ایک جذبہ پیدا ہو رہا تھا نا ڈاکو کے بارے میں کہ اس کو جلایا کیوں، دل چاہ رہا تھا اس کو اور زیادہ جلاؤ۔ لوگوں کے دلائل میں دے رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کو موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے، تاکہ میری آواز کسی طرح حکومتی اداروں تک پہنچے کہ آپ خود لوگوں کو قانون ہاتھ میں لینے پر مجبور کر رہے ہیں۔ لوگ سیلف ڈیفینس کریں گے، لوگ ماریں گے بھی، ہماری باتیں نہیں سنیں گے، لوگ جلائیں گے بھی، جو جس طرح سے لوگوں کو ملے گا اپنا غصہ نکالیں گے وہ۔ السلام علیکم، پروگرام سرکار جواب دو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان انیلا خان۔ ایک وقت تھا جب ہم فلموں میں سنتے تھے مال کے بدلے مال، جان کے بدلے جان، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، لیکن اس کی ایک زندہ مثال ہم نے کچھ دن پہلے دیکھی اورنگی ٹاؤن میں، جہاں ایک بندے کو مار دیا گیا ڈکیت نے، اور اس ڈکیت کو زندہ جلا دیا اہل محلہ نے۔ یہ کیا واقعہ تھا؟ کیوں جو ہے اہل علاقہ اتنے اتشال میں آ گئے کہ اس کو آگ لگانی پڑ گئی، وہ بھی باندھ کے اس کو زندہ جلایا؟ آخر کیا تھا ان سب کے پیچھے؟ یہ حقائق آج ہم آپ کو اس پروگرام میں دکھائیں گے۔ ہم اس گھر میں آ چکے ہیں جس کو شہید کیا گیا تھا، اندر چلتے ہیں، ان کی فیملی سے ملتے ہیں، خاندان سے ملتے ہیں، اور پوچھتے ہیں یہ واقعہ آخر کیا ہوا تھا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عبدالحنان کے چاچا، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا ہوا تھا، کس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کی عمر کیا تھی، ان کی فیملی میں کون کون ہے؟ ان کی عمر تقریباً 22-23 سال ہے، 29 سال، اور ان کا ابو ہے، ایک بوڑھی ماں ہے، اور بیمار بیوی تھا،
اور یہ بھائی ہے ان کا, اور پورا مطلب ہے فیملی تھا, ان کا بھابھی لوگ تھے, بس ہم لوگ بھی تھے یہاں پہ. اچھا, کب واقعہ پیش آیا, ایسی کیا بات ہوئی کہ یہ سب ہوا, مجھے تھوڑا تفصیل میں بتائیے گا. یہ تو دیکھو, میں صبح ٹیکسی چلاتا ہوں, میں تقریباً صبح نماز کے بعد آیا, چائے میں پیا, میں تقریباً 7 سوا 7 بجے گھر سے نکل گیا, پھر چلا گیا اپنے اسٹاپ پہ کھڑا تھا. تو اس دوران گھنٹہ آدھے گھنٹے کے بعد میرا لڑکا آیا میرے پاس, بولتا ہے وہ گھر آ جاؤ. بولا کیا ہوا؟ بولتا ہے ایسا کچھ واقعہ ہو گیا, اب گھر آ جاؤ. خیر میں تو گھر آیا, لیکن گھر پہ جب معلوم پڑا کہ وہ ہمارا آدمی کو مارا ہے, گولی لگا ہے. پھر دوسرا لڑکا جو تھا وہ ہاسپیٹل میں گیا تھا, تو وہ میرے کو ٹیلی فون کیا کہ اب ایسا کرو آپ ہاسپیٹل آ جاؤ. پھر میں یہاں سے وہ ادھر ہی ہاسپیٹل پہ گیا, اور تقریباً پھر سارا دن وہاں پہ ہی میں بیٹھا ہوا تھا ہاسپیٹل پہ. تو اس دوران پیچھے کیا ہوا کچھ معلوم نہیں پڑا پھر ہم کو. جی مطلب گھر والوں کو نہیں پتا تھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے, یہ جو ہوا یہ علاقے والوں نے کیا؟ یہ علاقوں والوں نے, بس اتنا لوگ آئے تھے کہ کوئی پاؤں رکھنے کا بھی جگہ نہیں تھا, یہ گلیوں سے پورا یہ محلہ پورا بھرا ہوا تھا لوگوں سے. تو پھر ان کا کچھ پتہ نہیں چلا, باقی واقعے کا کچھ تفصیل صحیح طرح معلوم نہیں پڑ سکا. اس میں پھر وہ کہ میں ہاسپیٹل بھی تھا کہ ڈکیت کا بھی میت ہاسپیٹل پہ آیا, اور ہمارے ساتھ ہی وہ ڈیڈ باڈی ان کی بھی رکھی گئی. تو پولیس والے تو خیر میرا بیان لکھ چکے تھے, بولتے آپ کچھ دیکھنا بیان دینا چاہتے ہیں. ہم بولا تو آپ لوگوں کے ساتھ ہم کیا بیان دیں, یہ ہمارا آدمی بھی پڑا ہوا ہے, یہ بھی آ گیا ادھر. اچھا, یہ واقعہ ہوا, آپ کا تو ایک بچہ گیا ہی, لیکن جب یہ اہل علاقہ نے یہ کیا تو آپ کے اس وقت کیا تاثرات تھے؟ آپ کو اچھا لگا کہ جو محلے والوں نے کیا, کیا یہ صحیح عمل تھا؟ آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بس اس بارے میں کیا کہنے کا تھا, یہ جو مارنا, چلو کوئی بات مار دیا, لیکن بس شاید لوگوں کو اتنا شدید غصہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا, کسی نے آگ بھی لگا دیا, ان کو جلا دیا ہوگا. حالانکہ وہ اتنا جلا ہوا نہیں تھا. ہم نے جب ادھر دیکھا ان کے بال بھی سب صحیح سلامت تھے, چہرہ بھی صحیح سلامت تھا, لیکن باقی جو تشدد اس کے اوپر ہوا تھا تو وہ اسی سے کی وجہ سے پھر مر گیا تھا. تو آپ سہمت ہیں یہ ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ یا غلط ہوا اس کے ساتھ؟ ایک طرح چلو جلانا تو نہیں چاہیے تھا, لیکن باقی تو ہونا چاہیے تھا ان کے, کیونکہ ان سے پورے علاقہ ہی تنگ تھا. دوسرا تیسرا دن ان کا یہی پیشہ تھا کہ یہ آتے تھے, چاہے یہ تھا یا دوسرے تھے, لیکن آتے ہیں, کسی کا موبائل چھین لیا, کسی کا نقد پیسہ چھین لیا, یہاں تک کہ پورا محلہ ہی ان لوگوں سے پریشان تھے. اور پریشان ہے بھی کیونکہ یہ جو ایک تو نہیں ہے کہ یہ مر گیا ختم ہو گیا, یہ سلسلہ تو جاری ہے اور پتہ نہیں کب تک جاری رہے گا. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور بھی ڈکیت تھا جو اس وقت بھاگ گیا تھا, تو اس کی جانب سے یا ان کے جو ساتھی ہیں ان کی جانب سے کوئی دھمکیاں وغیرہ موصول ہو رہی ہیں گھر والوں کو یا اہل علاقہ کو؟ جی ہاں, وہ تو ہم لوگ کو بالکل یہ گیٹ کے سامنے ہی آئے ہوئے تھے, اور گھر کے سامنے ہی دھمکی دے کے چلے گئے کہ ہم آپ لوگوں کو یہ کھمبے کے ساتھ باندھ کے ہی ماریں گے. پھر چلے گئے اسکوٹر پہ. اس کے بعد سے کوئی ان کی دوبارہ کوئی دھمکی وغیرہ نہیں آئی؟ خیر کوئی نہیں آیا, اور پھر پولیس والے بھی ہمارے ادھر گھومتے ہیں, تیرا میرا دے رہے, چکر بھی لگا رہے صبح شام, تو ابھی تک کوئی نہیں آیا. پھر تو کوئی خوف ہے کسی کو کچھ ہو جائے گا یا پھر مطمئن ہے کہ؟ خیر خوف تو نہیں ہے, لیکن کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ ہمارا ٹھکانہ تو ان کو معلوم ہے اور ہم لوگ کو تو کچھ معلوم نہیں ہے کہ کہاں سے آتے ہیں کہاں جاتے ہیں. بس یہی ہم لوگ کو تھوڑا پرابلم ہے. مطلب ہمارے ساتھ حنان کے بڑے بھائی موجود ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اور جانتے یہ واقعہ کیا ہوا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, مجھے بتائیں یہ کیا واقعہ ہوا تھا, کس طرح سے اسے شہید کیا, کیوں کیا, کیا موبائل چھین لیا تھا اس لیے شہید کیا, موبائل نہیں دے رہا تھا, کیا تھا واقعہ؟ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ میں صبح ڈیوٹی جانے کے لیے اٹھا تو میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی. میں پڑا ہوا سو رہا تھا, اتنے میں چھوٹا بھائی میرے پاس آیا, بولا بھیا چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے, میں تیرے کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں. تو میں نے اس کو منع کیا کہ میں پیشنٹ ہوں, مجھے تو نہ انجیکشن لگاتے ہیں نہ ڈراپ لگاتے ہیں ڈاکٹر, کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ چلے جاؤ, میں چلا جاؤں گا آرام سے. تو جیسے ہی میں دوبارہ لیٹ گیا, اتنے میں تقریباً 10-12 منٹ کے بعد گولی کی آواز آئی. جب گولی کی آواز آئی میں باہر نکلا, دیکھا تو لوگ جمع ہوا تھے, عوام ہی عوام تھا, اور یہ میرے بھائی کو گولی مار کے ادھر شہید کیا گیا تھا. تو ہم لوگ سب سے پہلے اپنے بھائی کو اٹھائے
ایمبولینس منگایا لیکن ایمبولینس آنے میں تاخیر ہو گئی. اتنے میں پڑوسی کی ایک گاڑی تھی, اس میں ڈال کے میرے والد صاحب اور ایک کزن تھا, وہ یہ سب گاڑی میں چلے گئے. بعد میں ہم لوگ اس کے پیچھے ہاسپٹل گئے کہ شاید اس کو خون کی ضرورت ہو یا کسی اور چیز کی ضرورت ہو, تو خون دینے کے لیے ہم لوگ ادھر پہنچے. جب پہنچے پتہ چلا کہ وہ راستے میں ہی وفات پا چکا ہے. پھر میں اس کو عباسی اسپتال لے کے گئے. جب عباسی اسپتال سے ہم واپس آئے تو اس کو پولیس والوں نے اور یہ پبلک چھپا والوں نے ایمبولینس میں ڈالا ہوا تھا. تو ادھر سے اس کی سانس چل رہی تھی جب لے کے گئے. پھر اس کے ساتھ آگے کیا ہوا یہ مجھے معلوم نہیں ہے. پھر تو آپ کے اہل علاقہ سے بات ہوئی کہ انہوں نے یہ کیا, تو آپ کیا اس کے بارے میں کہیں گے؟ صحیح عمل تھا, غلط عمل تھا, کرنا چاہیے تھا؟ اب اس میں ہم کیا بول سکتے ہیں کہ لوگوں نے صحیح کیا یا غلط کیا؟ میرا تو بھائی چلا گیا. اب اس کے ساتھ کیا اس کے ساتھ عوام نے کیا ہے, صحیح کیا غلط کیا. اب ہمارے تو اس ٹائم پہ یہ جذبات ہے کہ صحیح کیا ہے کیونکہ یہ اس کا قابل تھا. میرے بھائی کا کیا قصور تھا؟ وہ تو صبح ڈیوٹی کے لیے جا رہا تھا, اس نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ تو اس جو ہمارے بھائی کے ساتھ ان لوگوں نے کیا. اب اس کے ساتھ عوام نے کیا یہ تو بعد میں لوگوں کے منہ سے سنا کہ بھائی عوام نے اس کو مارا, تشدد کیا, پیٹرول جلایا, پیٹرول لگایا اور پتہ نہیں کیا. اس ٹائم پہ تو ہم سب غصے میں تھے. ہم تو یہی بول رہے تھے کہ اچھا ہوا اس کے ساتھ تاکہ دوسرے اس سے نصیحت حاصل کر سکے. غم کا ٹائم تھا, غصے کا ٹائم تھا. اب آپ خود سوچیں, اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ ایسا حادثہ ہو جائے اور اس کا جوان بھائی شہید ہو جائے تو ان کے دل کے اوپر کیا گزرے گی؟ آپ بہتر جانتے ہیں ہم سے. بس یہی تھا. اچھا, اس کے بعد سے علاقے میں کوئی ڈکیتی کا واقعہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ نہیں, تقریباً یہ آج 10 دن ہو گئے ہیں. اس کے بعد ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. اس سے پہلے روز کا معمول تھا. اس ٹائم پہ جو یہ لوگ بقول عوام کے وہ یہ بتا رہے تھے کہ اس سے پہلے یہ ادھر سے چیناتے ہوئے آ رہے تھے, ان کے پیچھے کچھ لوگ بھی تھے. اب عوام آیا, کہاں سے آیا, کدھر سے آیا, یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے. اس میں شر پسند بھی ہو سکتے ہیں, غلط لوگ بھی ہو سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھیوں نے اس کو مار کے جلا کے آیا ہو تاکہ آگے کے راز نہیں کھل سکے. یہ اب ہم کو تو معلوم نہیں تھا کیونکہ ہم تو اپنے بھائی کے ساتھ تھے. بعد میں جب ہم آئے تو یہ ایمبولینس میں پڑا ہوا تھا. اچھا, والدین کا بتائیں کس حال میں ہے؟ ابھی تو ظاہر ہے صدمہ ان کو ایسا لگا ہے, جوان بیٹا ہے ان کا. لازمی بات ہے, صدمہ تو ہوگا والدین کو کیونکہ والدین ہمارے بزرگ ہیں. اور اس عمر میں اگر جوان بیٹے کا صدمہ لگ جائے تو آپ خود سمجھ سکتی ہے کہ ان کے کیا حالات ہوں گے. والدہ کے پاس تو ابھی بھی جاؤ 10 دن کے بعد جو بھی نیا بندہ آتے رونے لگ جاتی ہے. اس کا تو یہ حال ہے. والد صاحب ہے وہ بھی بات نہیں کر سکتے, وہ بھی صدمے میں. اچھا, جو ان کا بیٹا ہے وہ کتنا بڑا ہے؟ وہ تقریباً 5 سال کا, یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. اچھا, اسکول جاتا ہے یہ تقریباً 10 دن پہلے اسکول جاتا تھا. 10 دن ہو گئے تھے اس کو ایڈمٹ کیا ہوتا, داخلہ دلایا تھا. بس 10 دن میں کیا سیکھا ہوگا اس نے. اچھا, اس کو پتہ ہے کہ اس کے والد اب اس دنیا میں نہیں ہے؟ نہیں, اس کو پتہ نہیں. بار بار پوچھتے ابو کب آئے گا, ابو کب آئے گا. میں نے اس کو بولا وہ 5 منٹ. السلام علیکم بیٹا, کیا نام ہے آپ کا؟ ایغان. ایغان, اسکول جاتے ہو؟ کون سی کلاس میں ہو؟ امی کہاں ہے آپ کی؟ امی کہاں ہیں؟ گھر پہ. چھوڑی ہیں؟ نہیں. پھر کیا کر رہی ہیں؟ یہ چھوٹا سا بچہ اس کا جس کو شہید کر دیا ڈکیتوں نے, اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ابھی اس کے والد جو ہیں اس دنیا میں نہیں ہیں. آپ لوگ موبائل چھینتے ہیں, آپ لوگ چوریاں کرتے ہیں, آپ لوگ ڈکیتیاں کرتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے نا یتیم ہو جاتے ہیں. خدا را ان کو یتیم مت کرے.
جب یہ واقعہ ہوا پورا ٹک ٹاک اس ڈکیت سے بھر گیا, ہمارے مقتول سے نہیں, یہ ڈکیت سے بھر گیا. اس ڈکیت کا ٹک ٹاک آئی ڈی ہے, اگر اس کو کھول دیا جائے اور اس کو دیکھ لیا جائے تو اس میں سارے ڈکیت ہیں کہ کس طرح ان لوگ شادیوں میں پروگراموں میں پیسے اڑا رہے. اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے صحیح تفتیش کرے اور ان لوگوں کو پکڑے اور تفتیش کرے تو انشاءاللہ اس کا جو باقی سارے جتنے بھی نیٹ ورک ہیں ان لوگوں کا اور جو فرار ڈکیت ہے وہ آسانی سے مل سکتا ہے.